إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آخری چند آیات ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک، اور یہاں سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ ان آیات سے قبل پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ جنوں کی جماعت کو بھیجا جو آئے آپ کی مجلس میں آپ کی تلاوت سننے کے لیے پہنچے تو اپنے لوگوں کو انہوں نے ہدایت کی انصتو کہ اب سارے خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو وہ اپنی قوم کی طرف گئے، داعی بن کر، ان کو ڈرانے والے بن کر اور ان کو خبردار کرنے والے، اور جا کے انہوں نے کہا اے ہماری قوم، سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم آج ایک کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم، اے جنوں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو اس کے نتیجہ میں معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اس داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ سے وہ کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ اس کے لیے زمین و آسمان کی پہنائیوں میں کہیں چھپنے کی جگہ ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہی لوگ
جو دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے یہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جنوں کا قرآن کریم کو سننا اور پھر دائی بن کر اپنی قوم میں آنا، آ کے اپنی قوم کو دعوت دینا، ان آیات میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے کے سارے کیوں نہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے آؤ سارے گناہ معاف، لیکن کہا گیا یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کی موٹی موٹی دو قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ گناہ دو طرح کے، ایک بندے اور اللہ کے مابین، جسے حقوق اللہ کے متعلقہ گناہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے گناہ ہیں بندے اور بندے کے درمیان، حقوق العباد۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے متعلقہ جو گناہ ہیں ان کا اعلان کر دیا، میں جسے چاہوں بخش لوں، اور بندوں سے متعلقہ گناہ کے بارے میں کہا کہ وہ بندوں سے معافی مانگو، وہ بخش دیں گے، میں بخش دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ جو اللہ سے متعلقہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں، لیکن جو بندوں سے متعلقہ ہیں، کسی کی چوری کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی پہ ہاتھ چھوڑا اور کہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر لوں گا معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ کی معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے اس آدمی سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے تو اللہ رب العزت معاف کر دے۔ لہٰذا جنوں کے کلمات میں ہی یہ بات موجود ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ انہی آیات میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ثواب اور عذاب و عقاب، اسی طرح اوامر اور نواہی، اسلام کے کیا کیا احکام ہیں، کن کن پہ عمل کرنا چاہیے، اور کیا کیا نواہی ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں، اوامر و نواہی بھی، اسی طرح ثواب و عقاب بھی، یہ جنوں کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی۔ جن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا، تمہیں سزا سے، یجرکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے اللہ تمہیں بچا لے، تو معنی یہ ہوا کہ عذاب فرشتوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی، اور ثواب فرشتوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی۔ اور جن کہہ رہا ہے ہم نے ایک ایسے دائی کی دعوت سنی، اس سے ایک ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ اس پہ تم ایمان لے آؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف نہیں، بلکہ آپ یک وقت جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، حیوانوں میں سے درندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے، پروانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف۔ یہاں جنوں کی اپنی بات، اپنی آواز، اپنے واز سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن بھی ایمان لائے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ کیا جنوں کی طرف اپنا بھی کوئی نبی بھیجا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
عظمت حاصل ہے کہ آپ جنوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، تو کیا جنوں کی طرف جیسے انسانوں کی طرف آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، کیا جنوں کی طرف بھی نبی بھیجے گئے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ بھیجے گئے، بعض نے کہا نہیں بھیجے گئے، لیکن قرآن کریم کی آیات یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات سے اور سورہ جن، قرآن کریم کے اندر ہی جو سورہ جن موجود ہے، اس پوری سورت سے، جو کہ قرآن کریم میں سورت نمبر 72 ہے، ترجمہ اور تفسیر ہم اس کی پہلے پڑھ چکے ہیں، اس سورت کو پڑھ کے دیکھیں، ان آیات کو پڑھ کر دیکھیں، اور بعض دیگر مقامات پر بھی کچھ آیات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبی بھیجے گئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، جنوں میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ یہ آیات اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ نور اور بشر میں جھگڑا تو ہے، لیکن آج تک کبھی یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ ہمارے نبی جن تھے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی نبی اور انسانوں کی طرف بھی نبی۔ اور سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے ہیں وہ مرد تھے، رجالًا نوحی الیہم من اہل القرى، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے جو کہ مختلف بستیوں اور شہروں میں مبعوث کیے گئے۔ آیت کے ان الفاظ میں سورہ یوسف کی آیت 109 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ رجال، وہ مرد تھے۔ اور رجال کا اطلاق جو ہے وہ انسان مردوں پر ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جنوں میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہی اللہ رب العزت نے یہ بھی حل فرما دیا کہ نبی یا رسول ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، کوئی عورت رسول نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ رجال کا لفظ واضح ہے نا، رجال تو مردوں کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے رجال تھے، وہ سارے مرد تھے، ان میں سے عورت کوئی بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ قاعدہ قانون بنا دیا کہ آپ تو آخری نبی ہیں، اور پہلے جتنے بھی نبی رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں سے عورت کوئی بھی نہیں تھی۔ اور اس لفظ رجال نے چونکہ مسئلہ فائنل کر دیا، حل کر دیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ آخری نبی ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بعض لوگوں نے کھولنے کی کوششیں کی، نبوت کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا، اور یہ مرد تھا مسیلمہ کذاب، بنی حنیفہ کا سردار، بنی حنیفہ کا سردار ہونے کے حوالے سے وہ حنفی بھی تھا، لیکن امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں، بنی حنیفہ کی طرف منسوب حنفی، جیسے بنی تیم کی طرف منسوب کو تیمی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ جو بنی دواسر کے لوگ ہیں، آل دواسر ان کو کہتے ہیں دوسری، اور بنی حنیفہ کی طرف منسوب کو کیا کہیں گے؟ حنفی۔ مسیلمہ کذاب بنی حنیفہ کا سردار لیکن مرد، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کیا، اور اس کے قتل کا شرف کسے حاصل ہوا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کا ایک تفصیلی واقعہ الگ سے موجود ہے۔
لیکن مسیلمہ کذاب مرد ہے، اسی کے زمانے میں ایک عورت نے بھی اعلان کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب اسے کہا گیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اس نے کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس نے صرف ناو کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے فائدہ اٹھایا، کہنے لگی کہ نبی مذکر کا صیغہ ہے، نبی کا لفظ مردوں کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کیا، مردوں میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا، میں عورت۔ ان کا پھر آپس میں دونوں کا، مسیلمہ کذاب کا اور اس عورت کا جس کا نام سجاح تھا، سجاح، اس کا پھر آپس میں قصہ ان دونوں کا، عاش کی معاش کی اور کیا کیا بدبختیاں۔ اور بعض نے کہا کہ بعد میں آخر عمر میں آ کر یہ سجاح جو ہے پھر مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی۔ غرض یہ کہ نبوت کا اعلان عورت نے بھی کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اور اسی آیت کے ٹکڑا میں چھوٹی سی بات یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمائی نوحی الیہم من اہل القری، ان رسولوں کی طرف ہم وحی کرتے رہے اور وہ شہروں میں سے تھے۔ قریہ شہر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قریہ دیہات، قریہ گاؤں، قریہ بستی، اور قریہ کا اطلاق یہ جو صحراؤں میں ایک دو گھر کے لوگ رہتے ہیں، چار چھ گھروں نے بکریاں پالی، اونٹ پال لیے اور جنگل میں ڈیرا لگا لیا، وہیں رہنے لگ گئے، ان بادیہ نشینوں کو اہل قریہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ بستیوں میں سے، دیہات میں سے، شہروں میں سے بھیجے۔ معروف ہے نا، مکہ کو بھی قریہ کہا گیا، بلکہ مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی مرکزی بستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہیں مبعوث ہوئے۔ یہ خاص لفظ جو کر دیا گیا کہ ہم نے قریٰ میں اپنے رسولوں کو بھیجا، علماء نے لکھا ہے کہ ریگستانوں کے رہنے والے بادیہ نشین بدو لوگ، وہ طبیعت کے ذرا کھردرے ہوتے ہیں، طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، جانوروں کو، اونٹوں کو پال پال کے، اونٹوں کو چرا چرا کے ان کی طبیعت ذرا سخت ہو چکی ہوتی ہے، اور نبوت کے منصب کے لیے نرم مزاج آدمی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نرم مزاج لوگوں کو نبی بنایا تاکہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اگر سخت مزاج ہوا تو امت کو سنبھالنے کی بجائے سختی سے کام لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سارے کے سارے شہروں سے تعلق رکھتے تھے، دیہات سے، گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، چھوٹے سے دو چار گھروں کا جو بادیہ نشین ڈیرا ہوتا ہے ان ڈیروں سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اور رسول انسانوں میں سے بھیجے گئے، جنوں میں سے نہیں۔ اس کی دوسری دلیل جو ہے، بلکہ تیسری، ایک اسی ہماری صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری سورہ یوسف، تیسری سورہ جن، اور چوتھی یہ جگہ ہے سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھاتے پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ کھاتے پیتے تھے، فرشتے بھی کھاتے پیتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے پیتے، نور کا کام کھانا نہیں
وہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص اطاعت کے لیے پیدا کیے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ کھانا پینا ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور انبیاء کی، رسولوں کی ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے، بازاروں میں چلتے پھرتے تجارت کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے یا نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل بیس کے تاجر تھے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ نے تجارت مکہ میں کی، آپ تجارت کے لیے شام تک گئے، شام، سوریہ، جو علاقہ ہے سوریہ، بیت المقدس، اس علاقے تک تجارت کرتے ہوئے آپ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب یہ کھانا پینا، یہ ہمارے اس مسئلے کو بھی بڑا آسانی سے حل کر دیتا ہے کہ نبی کھانے پینے والے ہوتے تھے، اور ہمارے نبی کھاتے پیتے تھے یا نہیں؟ ہمارے نبی کھاتے تھے، پیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں میٹھا بہت پسند تھا، کھانے میں میٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں سے کدو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ صفات انسانی صفات ہیں یا فرشتوں والی؟ مشہور واقعہ ہے، صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، دعوت میں کھانے میں سالن پکا، کدو گوشت، لیکن بھونا ہوا نہیں، اس میں شوربہ ہے، کھلا شوربہ ہے، بوٹیاں ہیں، کدو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے پکڑ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ یتتبع الدبا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں یتتبع الدبا، کدو جب گل جائے تو نرم سا ہو جاتا ہے، پکڑیں تو پھسل کے آگے جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کدو کے پیس اکٹھے کر کے کھا رہے ہیں، میں نے پھر اکٹھے کر کے آپ کے قریب کرنا شروع کر دیے۔ کدو سبزیوں میں سے، میٹھا عام کھانوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے بہت پسند ہے، بیوی بہت پسند ہے، خوشبو اور میٹھا پسند ہے، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک، صحیح معنوں میں میرا دل کا سرور جو ہے وہ نماز میں۔ کھانا شوق سے، میٹھا شوق سے، کدو شوق سے، بیویوں سے پیار بے شمار، خوشبو سے پیار اور اس کا استعمال بے شمار، لیکن فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ نماز میں ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی صفات ہیں وہ ساری انسانی صفات ہیں، بشری صفات ہیں، اور اللہ رب العزت نے مطلقاً فرما دیا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے، تجارت کاروبار کرتے تھے۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنوں کی طرف سپیشل ان کی اپنی نسل سے کوئی رسول نہیں بھیجا، بلکہ جو انسانوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہی جنوں کی طرف بھی رسول شمار کیے جاتے تھے۔ آج اگر کوئی جن یہاں موجود ہوں، کوئی کہہ تو نہیں سکتا نا کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، دعوت اس کو پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ جمعے کے خطبے میں کتنے ہوتے ہیں، کس جلسے میں کتنے ہوتے ہیں، کس درس میں کتنے ہوتے ہیں، اور کہاں کتنے ہیں۔ جن وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا جاتے ہیں، پتہ چلے کہ فلاں جگہ جن ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے جان نکل گئی کہ وہ کیا۔ کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں جن نہیں ہوگا، ہر جگہ جن ہے۔
وہ لطیف مخلوق جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جنوں کی ایک صفت ہے، وہ جس وقت جہاں بھی ہیں اس وقت کا وہاں کا نبی ان کا بھی نبی ہے۔ یہ جن ڈھونڈتے ہوئے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، ایمان لے آئے۔ اب یہ کہیں کہ وہ کہاں سے آگے، کیسے آگے، وہ موجود ہیں، اور روایات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، لیکن اس پہلی مرتبہ جو یہاں ذکر ہے اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو نہیں دیکھا۔ نبی کی مجلس ہو، کسی خلیفہ کی مجلس ہو، کسی امام کی مجلس ہو، کسی خطیب کی مجلس ہو، کسی واعظ کی مجلس ہو، جن موجود ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، اور ان کو الگ سے رسول بھیجنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ان کا پہنچنا بھی بڑا آسان ہے۔ ہمیں تو یہاں سے صرف دمام تک جانا پڑے، ٹیکسی چاہیے، گاڑی چاہیے، بلکہ یہاں مسجد آنے کے لیے بہت لوگ گاڑی میں آئے۔ اگر کوئی پروگرام ساتھ والے دوسرے ملک میں ہے، بحرین 25 کلومیٹر پر، دور بھی نہیں، ہمیں جانے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایگزٹ انٹری چاہیے، ویزا چاہیے، 200 ریال کا ویزا لگتا ہے۔ پھر راستے کے لیے ٹکٹ چاہیے، بائی ایئر جائیں گے، بائی بس جائیں گے، اپنی کار لے کے جائیں گے، وقت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور جنوں کو اگر بحرین کا جلسہ سننا ہو تو وقت لگے گا۔ ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے جتنے لوگوں کو رسول بنایا وہ کون تھے؟ رجال، وہ انسان تھے، وہ مرد تھے، وہ عورتیں نہیں تھیں، وہ بادیہ نشین بدو نہیں بلکہ شہری مہذب لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے آگے جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں ان میں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى۔ کچھ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ منکر تھے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی دی جائے گی، اس زندگی میں سوال و جواب ہوگا، اس زندگی میں جس نے جس طرح کی گزاری ہوگی اس کا بدلہ اس زندگی میں دیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے ہیں جنت، برے عمل کیے ہیں جہنم، یا برے عملوں کے نتیجہ میں جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت اگر کوئی مسلمان ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ کون اٹھایا جائے گا، اور ابھی اس آیت میں، اس صورت میں بھی ایک آیت گزری ہے جس آیت میں ایک صاحب اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہے، ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ کتنے لوگ، کتنی قومیں، کتنی امتیں گزر گئیں، آج تک کوئی واپس پلٹ کے نہیں آیا، مجھے کیا کہتے ہو کہ اٹھایا جائے؟ ابھی پچھلی آیت میں یہ بات گزری نا۔ کچھ لوگوں کا یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یرو دیکھنا، اس کا علماء تفسیر نے ترجمہ کیا ہے اولم یعلم، کیا یہ جانتے نہیں؟ یا کہا اولم یتفکروا، کیا یہ سوچتے نہیں؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کی تخلیق فرمائی، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ،
اور ان آسمان و زمینوں کو بنانے کے بعد وہ تھکا بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ 7 آسمان بنائے تھک گیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ 7 زمینیں بنائیں اور تھک گیا ہو۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، ولم یعی بخلقہن، اور ان زمینوں آسمانوں کی تخلیق نے اسے تھکایا نہیں، وہ تھکا نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، اور ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ 7۔ کہیں گے 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت آرام کی ضرورت کسے ہے؟ جو تھک جائے۔ آرام جو آدمی درماندہ ہو جائے، جو آدمی تھک جائے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت تمام قدرتوں کا مالک، وہ فرما رہا ہے میں نے 7 آسمان، 7 زمینیں، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان آسمان و زمینوں کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں ہے۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے۔ جس ذات میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ آسمان و زمینوں کی تخلیق کے بعد اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے لیے معمولی، اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت، لفظ کن سے، وہ لفظ کن سے کائنات بنا سکتا ہے۔ اور انسان کہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، کتنی عجیب سی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، میں پہلے بھی ایک دن ذکر کر رہا کہ قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ان کا نام، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں میں ان کا نام کوئی اور ہوتا ہے، عربوں میں نام کوئی اور ہے۔ خاص طور پر یہاں سعودی عرب میں آپ پڑھیں گے مختلف صورتیں، سورۃ المسد، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسری بعبدہ، 15ویں سپارے کے شروع میں جس کا ہمارے یہاں نام ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ سورۃ الدہر، اس کا عربوں میں نام ہے سورۃ الانسان۔ سورۃ الانسان اور دہر کا لفظ بھی موجود ہے پہلی ہی آیت میں، اور انسان کا لفظ بھی موجود ہے پہلی ہی آیت میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر بھی آ گیا اور انسان بھی آ گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی شے مذکور نہیں تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں حل، استفہام ہے بظاہر سوال، جبکہ کبھی کبھی استفہام جو ہے وہ تحقیق اور تاکید کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ یقیناً انسان پر وہ وقت گزرا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں تھا، اس کا ذکر اذکار نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ میاں بیوی کی شادی سے پہلے یہ کہاں تھا؟ میاں بیوی کی شادی ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو ایک نطفہ کی شکل میں اس کی ماں کے رحم میں جمایا، ٹھہرایا، استقرار بخشا۔ 9 مہینے تک بھی اس کا کیا نام ہے، ماں کے پیٹ میں موجود ہے، جنین کی شکل میں ہے، لیکن کوئی شے مذکور تو نہیں ہے نا، کوئی جانتا نہیں پیدا بھی ہوگا نہیں، کوئی جانتا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلا مرحلہ جب کہ وہ نیست، عالم نیست، نام و نشان تک نہیں، اللہ اسے عالم نیست سے عالم ہست میں لایا۔ آج انسان ہے، کل نہیں تھا، جب نہیں تھا تو اللہ نے بنایا۔
ماڈل تو دنیا میں آ گیا نا، ماڈل بن گیا، ایک نقشہ تیار ہو گیا، بلڈنگ تیار ہو گئی، سب نے دیکھ لیا۔ اب تو میرا خیال ہے ایک بلڈنگ جو اچھی طرح دیکھ لی جائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس آرکیٹیکٹ کو ہی دوبارہ لایا جائے، وہی انجینئر لائیں۔ کوئی بھی مستری اچھی طرح دیکھ لے کہ اس کو کراؤ میں تمہیں دوبارہ بنا دیتا ہوں، بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ رب العزت جو 7 آسمان و زمین کا خالق، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک، اور جو فرما رہا ہے کہ آسمانوں زمینوں کی تخلیق نے مجھے تھکایا نہیں، اتنی قدرتوں کا مالک، وہ مرے ہوئے انسان کو اٹھا نہیں سکے۔ اللہ نے سورہ دہر، سورہ انسان کی پہلی ہی آیت میں فرما دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا دنیا میں نام و نشان تک نہیں تھا، ہم نے اسے تب بھی بنا لیا۔ آج اگر کوئی کہے انسان مرتا ہے، کوئی جلا دیا جاتا ہے، اس کی رات ہوا میں اڑا دی گئی، ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر مرا، پانی میں اس کی لاش گل گئی، سڑ گئی، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی سڑ گئی، کوئی ایسے مرا کہ اسے مچھلیاں یا پانی کے دوسرے جانور، سمندری جانور، آبی جانور کھا گئے، کوئی باہر مرا، بلڈنگ کے نیچے دب گیا اور پھر وہ گل گیا اور سڑ گیا۔ بلڈنگ کے نیچے آ کر دب کر سڑے یا قبر میں دفن ہو کے سڑے، بات تو وہی ہے۔ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کہتے ہیں کچھ عرصوں کے بعد قبر کو کھودا جائے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، انسان کو کیسے اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پھر بھی قبر ہے، کوئی ہڈی کا نشان ہے، وہ دمچی جو کہتے ہیں وہ نشان رہتا ہے، چھوٹی سی کو ہڈی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہ رہے، راکھ بھی کہیں نہ کہیں تو گئی، گوشت اگر جانوروں نے کھایا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں گیا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب آرنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، یا مردوں کو زندہ کیسے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فوراً کہا بلا یا اللہ میرا ایمان ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو کیا ہوگا؟ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل میں اطمینان ہو جائے۔ سنی سنائی بات اور آنکھوں دیکھی بات میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایمان کی حد تک کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں دیکھ لوں کہ کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا 4 جانور لو، انہیں پالو، انہیں سکھلاؤ، دور جانور کھڑے ہوں انہیں آواز دو، تم جیسے کوئی مرغیوں کو کوئی بکریوں کو آواز دیتا ہے، اسے بلاؤ، جب وہ تمہاری آواز سمجھنے لگ جائیں، اچھی طرح سیکھ جائیں، آواز پہ آنا شروع ہو جائے، فرمایا اب ان کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح کرو، گوشت قیمہ کرو، مکس کرو، اور اپنی رہائش کے چاروں طرف جو 4 پہاڑ ہیں وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے اس قیمے کے 4 پیس مختلف جگہوں پہ رکھ دو۔ قرآن کریم کے اندر واقعہ موجود۔ اور فرمایا جب یہ قیمے کے 4 جانوروں کے قیمے کے مکس کیے ہوئے 4 پیس الگ الگ جگہوں پہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں کس کا قیمہ کدھر، کس کی ٹانگ کا حصہ کدھر، کس کے بازو کا حصہ کدھر۔ میں اب 4 پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد اب ان کو دوبارہ وہی آواز لگاؤ، یاتینک سعیا، وہ اسی طرح بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے جس طرح کے تمہیں ذبح کرنے سے پہلے آواز لگانے پر تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے، گلے ہوئے انسان کو دوبارہ دنیا میں لے آئے،
جو نہیں تھا اسے بنا لیا، اب بنے ہوئے کو دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان قدرتوں کو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ یہاں بھی ترجمہ وہی لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے قرآن کریم میں نے دیکھے ہیں ترجمے والے، عموماً یہ ترجمہ جو تخلیق کا ترجمہ ہے لکھا ہوتا ہے پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ اور پیدا کرنا اور تخلیق کرنا، پیدا کرنا اور بنانا، تھوڑا فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ پیدا کرنا یعنی ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی، جنم دیتی ہے، اس کے لیے لفظ مشہور ہے پیدا کرنا۔ کبھی کبھی مختلف الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیدا کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لفظ ہے اس کے لیے تخلیق، بنانا۔ سیدھی سی بات ہے، چیز بنائی جاتی ہے، چیز پیدا نہیں کی جاتی۔ پیدا ماں بچے کو کرتی ہے، اللہ کے حکم سے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ کسی نے بلڈنگ پیدا کر دی، بلڈنگ بنا دی، بہترین میری رائے میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پیدا کیے کی بجائے بنائے کا لفظ استعمال کیا جائے تو شاید زیادہ عنصر ہو۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، ان کی تخلیق فرمائی۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کو بنانا، اس بنانے نے اسے تھکایا نہیں، اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ بِقَادِرٍ، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کس چیز کی؟ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک، اس کے لیے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ یہی صحیح ہے کہ اللہ تمام قدرتوں کا مالک اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن کریم میں بار بار یہ بات آئی اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ الفاظ بار بار قرآن کریم میں آتے ہیں۔ بعض اہل علم سے ایک جملہ نکلا جو عجیب لگتا ہے، عالم پڑھا لکھا آدمی ہو اور وہ کہے کہ اللہ کچھ کاموں پر قادر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، بات بنتی ہے، اللہ کچھ کاموں پر قادر نہیں ہے۔ اب اس میں جتنی بھی منطق فلسفہ آپ ڈالتے رہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ جب اللہ کہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم کوئی ایک چیز بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا ایمان۔ یہ جملہ عالم کہے، یہ جملہ کوئی امام کہے، یہ جملہ کوئی فقیہ کہے، یہ جملہ کوئی مفسر کہے، یہ جملہ کوئی ڈاکٹر کہے، یہ جملہ کوئی ملا کہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید آپ کے کسی کے ذہن میں آیا ہو، کون ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ جملہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ اللہ بعض کاموں پر، بعض چیزوں پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بلا انہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں یہ کہیں وہ، لیکن ہر چیز پر قادر، علی کل شیء۔ اگر کوئی یہ نکال لیں اس طرف یہاں سے، تو پھر ہمیں تو ان لوگوں کو بھی کچھ، ایک اللہ کی ذات میں گستاخی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات، اللہ کے مقام و مرتبہ کے سلسلہ میں گستاخی، دوسرا پھر ہم کچھ دوسرے اہل بدعت کو راستہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلال،
لفظ مشہور ہے نا، خطبہ میں، خطبہ جمعہ میں، خطبہ درس میں، خطبہ نکاح میں، خطبہ حاجت میں، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ یا کل بدعت ضلالہ، دونوں لفظ وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کچھ چیزوں پر قادر نہیں، تو بدعتی کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہیں۔ بات نکالیں گے نا، ان کے لیے راستہ نکلے گا۔ کہتے ہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، کچھ سیئہ۔ اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور جو گمراہی نہیں ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا، بعد میں صحابہ نے پھر شروع کر لیا، کیا اسے بدعت کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت ہے۔ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ وہ مہینہ شروع ہونے لگا ہے جس میں اس کی آپ کو ضرورت پیش آئے۔ کچھ بدعتیں حسنہ، یہ کچھ اہل بدعت کا جملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ یہ نکالیں گے تو پھر میلاد النبی بھی آ جائے گی، یہ حسنہ ہے۔ میلاد النبی حسنہ، ساتہ حسنہ، دسواں حسنہ، چہلم حسنہ، یہ ساری بدعتیں حسنہ لے آئیں گے تو اسلام میں نیا دین کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہمارا ایمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی۔ وہ کوئی نیکی کی نیت سے کرے تب بھی گمراہی، اور بدعت عموماً ہمیشہ کی ہی نیکی کی نیت سے آتی۔ غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کام کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، اور عموماً بدعت ہوتی بھی خوبصورت شکل میں۔ آپ دیکھیں عید میلاد النبی کو لے لیں جو کل آنے والی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ سبیلیں لگی ہوئی ہیں بازار میں، دودھ بھی فری پلایا جا رہا ہے، موسم گرم ہو تو لیمو پانی بھی فری میں پلایا جا رہا ہے، حلیم کتنی محنت سے بنتی ہے، فری حلیم کھلائی جا رہی ہے، گوشت، بریانیاں فری، خوبصورت جھنڈیاں لگی ہوئی، بازار سجے ہوئے۔ کچھ چیز بری نظر آتی ہے اس میں؟ کھانے کی چیزیں بھی اچھی، دیکھنے کی چیزیں بھی اچھی۔ اسی طرح کی کوئی بھی بدعت ہوگی شکل میں خوبصورت، اور کسی نہ کسی اسلامی عبادت کے قریب کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی دیکھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، میری توبہ کیا اور میری غلطی کیا؟ جب غلطی ہی نہیں تو توبہ کیا؟ بدعتی کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، توبہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اب کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وہ دن جب کہ ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ جب ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، سوال کیا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ جہنم برحق ہے یا نہیں؟ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ مرنا ہی نہیں، جہنم کیا، جنت کیا، یہ حوریں کیا، بڑے بڑے بعض مسلمانوں تک نے کہہ دیا۔ بعض مسلمانوں نے شاعری کے جنون میں آ کر کہہ دیا کہ حور و قصور کیا ہے۔ کئی لوگوں نے تو بڑے عجیب و غریب، بڑے بڑے ملحدانہ قسم کے
کچھ مشرکانہ شعر، کوئی ملحدانہ شعر۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ شعر کہتے ہوئے شاعر کو ہوش و واس میں رہنا چاہیے۔ ہمارے بعض شاعر یہاں موجود ہیں لیکن الحمدللہ توحیدی شاعر ہیں۔ کچھ شاعر ایسے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاعروں میں یہ بیماری ہوتی ہے، فی کل واد یہیمون، یہ ہر وادی میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شاعروں نے کہہ دی۔ جہنم ہے، آگ ہے، عذاب ہے، ہوگا، آدمی کو مرنا ہے، اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگا، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ آج نہ مانے ان کی مرضی، لیکن ایک وقت آئے گا جہنم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، پوچھا جائے گا اب بتاؤ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ اب آنکھوں کے سامنے دیکھ کے انکار کی جرت ہو سکتی کسی کو؟ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ جہنم ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری باری آ گئی، ہم نے دنیا میں اس کا انکار کیا، اب اس کو چکھنا پڑے گا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں یا اللہ حق ہے، یہ جہنم ہے، ہمارا ایمان نہیں تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہنم ہے، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہا جہنم کو اپنے سامنے پا کر کہیں گے بلا وربنا، اے اللہ یقیناً جہنم برحق ہے، یہ نار برحق ہے، ہمیں تیری ذات کی قسم۔ اب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تو اللہ نے قسم وسم کو سیدھا سا پوچھا ہے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ چونکہ اپنا کیا ہوا یاد کر رہا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں، کہہ رہا ہے بلا وربنا، اے اللہ یہ برحق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم یہ سچ۔ اب اعتراف کر رہا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اعتراف کا معنی تو ختم ہو گیا نا۔ یہ وہ غیبیات ہیں، یہ وہ غیبی امور ہیں جن پر ایمان لانا تھا زندگی میں ایمان لانا تھا بغیر دیکھے۔ مسلمان نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، ہم نے تو اپنا نبی نہیں دیکھا۔ اللہ دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ غیبی امور ہیں جن پر غائبانہ ایمان لانا فرض ہے، اور جب سامنے آ گئی ایک حقیقت کھل کے سامنے موجود ہے، اس وقت تو انکار کی کوئی وجہ نہیں، اور اب اعتراف کرے اور قسمیں کھا کے بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں بلا وربنا، یقیناً یہ جہنم، یہ نار، یہ آگ برحق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تمہارا اعتراف کرنا اور یہ قسمیں کھانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فذوقوا العذاب، اب اس عذاب کو چکھو، اب اس عذاب کو بھگتو، اب تمہیں یہ عذاب سہنا پڑے گا۔ اور کیوں؟ بما کنتم تکفرون، تم کفر کرتے آئے، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں ان باتوں کا اعتراف نہیں کیا، ان باتوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کفر کرتے آئے، آج اس کفر کے نتیجہ میں یہ عذاب چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، قرآن کریم کو جھٹلایا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ پرانی حکایتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیا کہ یہ خود گھڑتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے مختلف چیزوں کو جھٹلانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہرہ کہ کوفت ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فاصبر، اے میرے نبی صبر کا دامن تھام کے رکھیے، صبر کیجئے، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا، اولو العزم من الرسل، ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تم پہلے نہیں ہو۔
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح کے رسولوں میں سے پہلے عظیمت والے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ یہ کب ایمان لائیں گے اللہ جانتا ہے، ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو انہیں اللہ عذاب کب دے گا اللہ جانتا ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا، اور جب وہ جانتا ہے جو وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی وقت پر یہ کام کرے گا۔ فلا تستعجل ولا تستعجل لهم، آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے کہ یہ جلدی ایمان لے آئیں یا یہ کہ ان پہ جلدی عذاب آ جائے، آپ جلدی نہ کیجئے۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس عذاب کو، اس جہنم کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یوعدون، یا جس سے وہ ڈرائے جاتے تھے۔ وعدہ اور وعید دو لفظ مشہور ہے نا، دونوں کا مادہ جو روٹس ہیں وہ ایک ہی ہے، واو عین اور دال، وعدے کا بھی اور وعید کا بھی۔ جس جہنم کا وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر برے کام کرو گے تو یہ کیا جائے گا، یا جس جہنم سے ڈرایا جاتا تھا کہ کفار و مشرکین، ظالم، فاسق اور فاجر لوگوں کو جہنم کی سزا دی جائے گی، جس سے ڈرایا جاتا تھا یا جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جو وہ دن جب کہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جس کا وعدہ کیا جاتا تھا یا جس سے ڈرائے جاتے تھے۔ اب وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، کتنا عرصہ رہے دنیا میں، سمجھیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ہم تو دنیا میں شاید دن کا ایک حصہ رہ کے آئے، یہاں 900 سال، 1000 سال گزار کے گئے ہیں، 1500 سال گزار کے گئے ہیں، ہمارے کھاتے میں لے آئے 60، 70 اور 100 سال گزار کے گئے ہیں۔ 60، 70 کے بعد کمر ٹیڑھی ہو جائے، آدمی سے چلنا مشکل ہو جائے، ہاتھ میں لاٹھی، چلنا پھرنا پھر مشکل ہو جائے، پھر اسے پکڑ کے چلایا، کہہ رہا ہے کہ شاید دن کا ایک حصہ ہم دنیا میں رہ گیا ہے، کیونکہ اب عذاب سامنے نظر آ گیا۔ اب دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کی ساری باتیں ختم ہو گئی، یوں لگا کہ ہم دنیا میں تھوڑا سا گئے تھے، دن کی ایک گھڑی، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ہم تو پورے 24 گھنٹے بھی نہیں رہے، 12 گھنٹے کا صرف دن ہے، کہتے ہیں 12 گھنٹے بھی نہیں، 12 گھنٹوں میں سے سا کتنا ہوتا ہے، ایک تو سا گھنٹے کو ہی کہتے ہیں نا، عربی میں تو مشہور ہے، گھڑی کو بھی سا اور گھنٹے کو بھی سا، اور اس گھڑی کو بھی سا اور وقت کی گھڑی کو بھی سا، ہے نا، گھڑی کی گھڑی کے لیے آ جانا، وہ بھی یہی سا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک دن کی ایک گھڑی کے لیے صرف دنیا میں رہ کے آیا ہوں۔ بلاغ، یہ ہے پیغام جو کہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، یہ ہے بلاغ جو کہ تمہیں پہنچا دینا ہے، یہ ہے وہ پیغام جو کہ پہنچا دیا گیا ہے یا پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا فاسقوں کے علاوہ بھی اللہ کسی کو ہلاک کرے گا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ، کیا ہلاک کیے جائیں گے، بلکہ اللہ ہے نہیں ہلاک کیے جائیں گے، فَهَلْ يُهْلَكُ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے، إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، سوائے فاسق قوموں، فاسق لوگوں، فاسق قوموں کے سوا جہنم میں ڈال کر ہلاک کوئی نہیں کیا۔ اہل ایمان و عمل صالح کے مالک لوگوں کو اللہ جہنم میں ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ اللہ فرمانا ہے فاسق، اور فاسق و فاجر کون ہے؟ مسلمان بھی ہیں، ایک تو ہے کافر، ایک ہے کافر جو مسلمان ہی نہیں ہوا، کلمہ ہی نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا نہیں، اسلام لایا نہیں، یہ ہے کافر۔
کافروں میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی اور ساتھ ہی مشرک بھی، اسلام سے باہر، اور ایک ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہے منافق۔ مشرک، کافر، منافق اور مسلمان مشرک۔ مسلمان مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے شرک کے کتنے بڑے بڑے کارخانے کھلے ہوئے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، شب و روز وہاں شرک کیا جا رہا ہے، اور کئی لوگ مصر ہیں جی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ مسلمان مشرک ہو چکا، بے شمار لا تعداد مشرک مسلمانوں، لیکن سب مشرک نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اہل توحید بھی دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں۔ کافر اور کافر مشرک اور منافق، مسلمان مشرک، مسلمان فاسق اور مسلمان فاجر۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر عذاب ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جو مومن خالص ہیں، ان کو عذاب نہیں، اہل جنت کو عذاب کیوں ہوگا؟ فاسق فاجر مسلمان ہیں، جب بھی ظالم بھی مسلمان ہے، جیسے ظالم ہے لوگوں کو مارنا پیٹنا ظلم زیادتیاں کرنا، اور فاسق و فاجر جو ہیں وہ لوگوں کو مارنے کے علاوہ اللہ کی نسبت گناہ کرنے والے اور کھل کھلا کے شرع عام گناہ کرنا اور گناہوں کا اعتراف بھی کرنا۔ جو کسی سے ڈرتا نہیں اسے کیا ہے کہ وہ چھپ کے گناہ کرے؟ جو آدمی کھل کھلا کے گناہ کرے وہ ہے فاجر، فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ اور وہ بھی اعلانیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے علاوہ جہنم میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اب آخر میں صرف ایک پارٹی ہے جو مستقل جہنم میں رہ جائے گی، باقی سارے آہستہ 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 نکال لیے جائیں گے۔ جو دائمی کافر و مشرک ہے، جو اسلام ہی نہیں لائے، وہ دائمی جہنمی ہے۔ مسلمان چاہے وہ منافق بھی، وہ تو مسلمان ہوا ہی نہیں، مسلمان چاہے فاسق ہے، فاجر ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورۃ الاحقاف جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اگلا درس جو اگلے ہفتے کے بعد اس سے اگلے ہفتے میں ہوگا، اگلے ہفتے میں جیزان میں ہوگا، لیکن یہاں انشاءاللہ درس ہوگا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید انصار صاحب نے لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں ان کی اہلیہ ہندوستان میں وفات پا گئی تھیں، وہ گئے ہوئے تھے، آج شاید آئے ہیں یا آج کل میں آئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں میں نے کہیں دیکھا ہے انصار صاحب کہاں ہیں؟ وہ سامنے بیٹھے ہیں، تعزیت کرنا چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انصر کو، ان کے دیگر جتنے بھی عزیز و قارب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ ایک سوال لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ان اللہ 99 اسما 100 الا واحدہ۔ میں نے اس حدیث کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اور سادگی، بیان میں اتنی سادگی کہ وہ دل میں بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور 99 کہہ کے چھوڑا نہیں، کیونکہ 99 میں ہو سکتا تھا کہ کوئی بدو ہے، کوئی ریگستان سے آیا ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے 99، کوئی ہمارے جیسا دیہاتی ہے 99 نہ سمجھ پائے،
تو فرمایا مئۃ الا واحدہ، ایک کم 100، اور 100 تو سبھی جانتے ہیں، ایک کم کریں گے وہ ہے 99۔ من وعاہا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ، جس نے انہیں یاد کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن من وعاہا کا معنی کیا ہوگا؟ جیسے اسکول کا پرچہ حل کرنے کے لیے رات کو رٹا لگاتے ہیں نا، 4 لائنیں یاد کرنی ہیں، ان کو 50 مرتبہ کہیں گے تو یاد ہو گئے۔ اب فر وہ لائنیں بول رہا ہے، صبح جا کے وہ فر لے کے آ جائے گا۔ یہاں 99 ناموں کو اس طرح فر یاد کرنا مراد نہیں۔ من وعاہا، جس نے انہیں ہضم کر لیا۔ اب ہضم کون کرے گا؟ ہضم وہ کرے گا جو ان 99 ناموں کا معنی بھی سمجھے، اللہ کی وہ جو 99 صفات ہیں ان پر ایمان بھی لائے، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل بھی کرے، تو انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ ہمیں تو 99 ناموں کا معنی بھی نہیں آتا، تقاضے کیا ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ تو دور کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں، ان کا معنی سمجھیں، ان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ آگے ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن یہ حدیث متکلم فی ہے۔ یہ حدیث متکلم فی ہے، یعنی محدثین کرام نے اس پر کلام کیا ہے، یعنی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اس میں 40 حدیثوں کا ذکر آیا، اسی کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں 40 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 40 امام نووی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیثیں جمع کی۔ پھر 40 کے نام سے 40 فلاں 40 فلاں، ایک 40 ہے علماء کے ناموں سے، جیسے 40 نووی۔ اسی طرح 40 ہیں موضوعات کے اعتبار سے، 40 قرآن۔ ابھی آج میں کتاب دیکھ رہا تھا، پہلے بھی دیکھی تھی، آج بھی کورٹ میں ایک آفس میں پڑھی ہوئی دیکھی، 40 قرآنیہ عربی میں ہے، یعنی وہ 40 حدیثیں جن میں قرآن کا ذکر، فضیلت، مقام اور مرتبہ آیا۔ کوئی کہہ رہا ہے 40 صیام۔ میری یہ کتاب ہے ظہور امام مہدی، یہ انڈیا میں بھی الحمدللہ چھپ گئی ہے اور پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، اور اس میں نے کافی ساری احادیث جمع کی ہیں، اور میرے ذہن میں ہے کہ کبھی 40 مہدی اس میں سے الگ کر دوں۔ 40 حدیثیں جن میں امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، اس طرح مختلف موضوعات، یعنی 40 مہدی، 40 قرآن، 40 صیام، 40 نماز۔ میں شارجہ میں تھا امارات میں، تو ہمارے ایک ساتھی نے نماز سے متعلقہ 40 حدیث ہے نا، نماز کے فضیلت کرنے والے کا 40 نماز۔ اب اگر تو نون کے نیچے زیر نہ ڈالیں تو 40 نماز کا معنی ہوتا ہے 40 نمازیں، لیکن 40 نماز یعنی نماز سے متعلقہ 40، یہ ہیں 40 حدیث۔ ان کی فضیلت حدیث میں یقیناً آئی ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ متکلم فی ہے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لے سکتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد بہت فرما بردار ہے؟ اولاد اگر فرما بردار ہے، ماں باپ کے اشارے پر وہ ان کو دیتی ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں۔ لیکن ماں باپ اگر اولاد کی کمائی سے، اس کے مال سے کچھ لے لیتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح لے لیں، ان کو چوری کا لفظ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ جب ہیں ہی اس کے تو چوری کیا؟ چوری تو تب ہوگی کہ کوئی میرا مال اٹھا کے لے جائے۔ میرا مال میں ہی اٹھاؤں، بینک سے اٹھاؤں میرا، گھر سے اٹھاؤں میرا، اپنی دکان سے اٹھاؤں میرا، تو چوری کیا ہو؟ لہذا والدین اگر ایسا کچھ کریں تو وہ چوری شمار نہیں کی جاتی۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ اگر واقعی جیسے لکھا ہے کہ بیٹا بہت فرما بردار ہے، اس سے بغیر مشورے کے، بغیر بتائے اچانک کچھ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے اسے کوئی نقصان ہو جائے،
تو بہتر یہ ہے کہ اسے کہو بیٹا اتنا پیسہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے. جب وہ فرما بردار ہے تو اس کا معنی یہ کہ وہ انکار نہیں کرے گا، لہذا اس کو پوچھ کے لے لیں، بلکہ حکم دے کے لیں. پوچھ کے لینے کا کیا معنی؟ اسے حکم دیں کہ ہمیں چاہیے. اور فرما بردار اولاد یقیناً ایسا ہر حکم مانتی ہے جو والدین کی طرف سے آتا ہے. سعودی عرب میں اپنے گھر میں شیئرنگ، یعنی 2 فیملی ایک گھر میں لے کر رہ سکتے ہیں. شیئرنگ میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مکسنگ میں بہت حرج ہے. اب یہ فرق تو آپ جانتے ہیں نا، آپ انگلش زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک ہے شیئرنگ اور ایک ہے مکسنگ. شیئرنگ ایک فلیٹ میں 2 فیملی، اگر اس فلیٹ کے 2 دروازے ہیں، 2 باتھ روم ہیں، 2 کچن ہیں، اور پردہ اتنا ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی کو بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، 2 رہیں، 3 رہیں، 4 رہیں، ایک ایک کمرہ کر کے 4 رہیں، لیکن آپ کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ اس میں مکسنگ نہ ہو. یہ نہیں کہ ایک کی کچن ہے، ایک کی بیوی آئی ہوئی ہے، دوسرے کا شوہر آیا ہوا ہے. یہ تو بے پردگی ہے. یہ تو بے پردگی کے آگے تھوڑی تھوڑی بے حیائی بھی شروع ہو جائے گی. لہذا یہ شیئرنگ جو ہے وہ کہیں کہیں یہاں ہے، لیکن با پردہ طریقے سے ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر بے پردہ ہے، وہ چاہے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے قریبی دوست کیوں نہ ہوں، اگر بے پردگی ہوتی ہے تو اس شیئرنگ کو، آج کل تو شیئرنگ کے علاوہ ایک پیئنگ گیسٹ بھی ہے نا، پیئنگ گیسٹ. ایک اچکا سا آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دوں گا. اب وہ گھر والی کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور خاتون خانہ تیار کر کے دے رہی ہے، اس کا بسترا بچھ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف پیسہ مہینہ میں دے رہا. انتہائی بے غیرتی ہے. یہ پیئنگ گیسٹی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. اسلام اس قسم کے رشتوں کی کوئی اجازت نہیں. اور جس بزنس میں کبھی بھی کسی اسلامی حکم کی خلاف ورزی آئے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ تو سیدھا سیدھا اسلام کے خلاف. کہاں پردے کے احکام اور کہاں پیئنگ گیسٹ. نام کتنا پیارا، پیئنگ گیسٹ. مہمان بھی رکھ لیا اور ساتھ میں 2 نمبر مہمان بھی کر دیا کہ پیسہ بھی دے. جو پیسہ دے وہ مہمان ہو سکتا ہے؟ وہ پین گیسٹ ہے، PAIN. پینگ نہیں، پین. کہ کیا ہے کہ میری مدر کی صحت، میری والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جو کوئی مریض ہیں، اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. بعض جیسے ابھی انصار بھائی کی بیوی کا انتقال ہوا، بعض اور لوگوں کا انتقال ان دنوں ہوا ہے، ان کا کسی کا کوئی عزیز نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھ کے دیا. ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اہل توحید مسلمانوں کو جو کہ فوت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی وسیع کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک سوال آخری یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی پرمیشن لکھ کے آگے بریکٹس میں اجازت بھی لکھ دیا ہے تاکہ پکا ہو جائے کہ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر کوئی دوسرے نکاح کا سوچے بھی نہیں. سوال میں خوب ٹائٹ کر دیا. ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ ہماری کسی بہن نے شاید لکھا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی بات ہو ہی نہ کہ جس میں اجازت کا کوئی ذکر آئے. پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو دوسری شادی کرنا جائز ہے، واجب بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ کئی لوگ کبھی کبھی بڑا زور دیتے ہیں اس بات پہ، دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے حالات، اس کے لیے اسباب، اس کی وجوہات ہونی چاہیے. اگر محض
کوئی آدمی کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں ایک اور بیوی کر لوں، پھر ایک اور کر لوں، ایک اور کر لوں، میں 4 کی اجازت ہے 4 تو کر لوں. ان کو ذواقین اور ذواقات 4 کیے، پھر ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، 5ویں آ گئی، ایک اور کو چھوڑ دیا، 6 آ گئی. ان کو کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں کو چکھنے والے، اور کوئی عورت اس طرح شوہر بدلنے والی تو اسے کہا گیا کہ شوہروں کو چکھنے والی یہ باعث لعنت فعل ہے. اگر واقعی حاجت ہے، ضرورت ہے، پہلی بیوی بیمار ہے، دوسری سے نکاح کر لیجئے، علاج کرا رہے ہیں ٹھیک نہیں، اور بعض دفعہ بیماری لمبی، آپ کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، دوسرا نکاح کیجئے. آپ کی بیوی کے بچہ نہیں ہو رہا، معقول وجوہات ہیں، دوسری شادی کیجئے. آپ کی بیوی کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کا پورا ساتھ دے سکے، دوسری شادی کیجئے. لیکن صرف یہ کہ پیسہ زیادہ ہے تو میں شادی کرتا جاؤں، ایسا نہیں ہے. دوسری شادی کرنا جائز ہے، فرض یا واجب نہیں، اور اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ عدل کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں تو دوسری کیجئے، تیسری کیجئے، چوتھی کیجئے. اور اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا فواحدہ، تو پھر ایک کے ساتھ ہی گزارا کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ اگر ایک شخص مشرک کی حالت میں مارا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی اسلام ہی نہیں لایا، مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا، تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے اگر وہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن اگر مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس میں کچھ شرک پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مسلمان تھا اور اس سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اس میں کوئی بدعت آ گئی، کوئی شرک آ گیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. وہ ہو سکتا ہے خود توبہ کر دے جاتے جاتے، دوسرے گناہوں کی اس کے لیے معافی مانگی جائے، طلب اس کے لیے معافی طلب کی جائے. لہذا مطلقاً ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرک میں لت پت ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں. لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، بدعت آ گئی، کوئی شرک آ گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اپنی ساس یعنی میری والدہ کی اپنی ساس کی سخت نافرمانی اور ماں سخت ناراض ہو تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ بیوی کو سمجھائیں، ماں کو بھی سمجھائیں، دونوں کو سمجھائیں. اور اگر ماں صحیح ہے تو بیوی کو ظاہر ہے کہ منائیں، وہ اپنی غلطی مانے اور چھوڑے. اگر وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں اور ماں سے معافی مانگ کر حالات بہتر رکھنے کو تیار نہیں، جو آپ کی ماں کے لیے اتنا نہیں کر سکتی وہ آپ کے لیے کیا کرے گی، ایسی عورت کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اس کو طلاق دے، تو کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی، آپ نے فرمایا تیرا باپ کہہ رہا ہے طلاق دے دو، طلاق دے. اگر واقعی کوئی ماں بھی صحیح ہے، دیندار ہے، اور یہ بیٹا بھی دیندار ہے، اور بیوی جو ہے وہ اسی طرح جیسے لکھا ہے کہ سخت نافرمان یعنی کوئی بات ہی نہیں مان رہی، اور ماں اس کی وجہ سے سخت ناراض ہے، یا تو بیوی کو سمجھا کے معاملہ رفع دفع کریں، نہیں تو پھر رفع دفع ہی کریں. پھر گنجائش کیا چیز؟ یہاں رکھا نہیں ہے کوئی. نہیں، آپ آئے تھے اس کے پہلے